اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یبلونکم بشیء والجوع والنقص من الاموال والنفس من الثمرات والذین اصابهم وقالوا فی مصیبته انا للہ وانا الیہ راجعون۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ پاک ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے کا علم، وہ اتنا مکمل بنانے والا کہ اس نے اپنے کسی کام میں کوئی عیب نہیں چھوڑا۔ اس کی کتاب اتنی مکمل کہ ایک لاریب کتاب، اس کی کتاب میں کائنات کی ہر شے کا علم موجود۔ وہ اپنی کائنات میں ہر شے کا علم اس طرح سے انسان تک پہنچاتا چلا جا رہا ہے کہ وہ انسان کو اس طرح سے ہدایت عطا کرتا چلا جا رہا ہے کہ چاہے انسان آج سے 1400 برس پہلے کا تھا یا آج سے جتنی صدیاں آنے کے بعد کوئی انسان ہوگا تو وہ یقیناً اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت بقائمی پا سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ہر شے کا علم موجود۔ اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہم یہ کہیں کہ آج کی زندگی کے کوئی عمومی امور کے جیسے کہ گاڑی سیکھنا یا کوئی اور کام، کیا اس طرح کے کام کے امور بھی ہمیں اس کتاب سے سیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ تو شاید اس کا جواب ہوگا نہیں۔ لیکن کیا قرآن مجید جب ہر شے کا علم دیتی ہے تو وہ کس طرح سے ہر شے کا علم دیتی ہے؟ تو جواب معصوم آیا کہ اس میں ہر شے کے لیے اشارہ موجود ہے، اس میں ہر شے کے لیے تمہارے لیے جھلک موجود ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی ذات کو اپنے اندر تکمیل کے مراحل تک پہنچا سکتے ہو۔ میں نے چنا سورہ بقرہ کو، سورہ بقرہ کی ایک آیت بیچ میں سے چنی کہ جس میں وَلَا يُبَلُّوَنَّكُمْ کہ پروردگار عالم ہر شے کو کہتا ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ شے کہ جس میں جان ہے اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، جو جان رکھتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ وَلَا نُبَلُّوَنَّكُمْ کہ تم آزمائے جاؤ گے۔ وَالْجُوعٍ کس بات سے؟ کہ تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا۔ کس بات کا خوف؟ کہ اکثر و بیشتر تمہیں رشتوں کے کھونے کا خوف، اپنی عبادتوں کے پورا نہ ہونے کا خوف، اپنی عبادتوں کے قبول نہ ہونے کا خوف، اور زندگی میں کتنے بے بہا ایسے خوف کہ جو ہر لمحہ تمہیں اس خالق اکبر سے ملاتے چلے جاتے ہیں اور جو تمہیں اس کائنات میں اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ تم اس گناہوں کی وادی سے دور جا کر اس پروردگار عالم کے جو اس کائنات کا خالق اکبر ہے اس تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر کہا کہ وَالْجُوعٍ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ کہ ایک طرف خوف سے آزمائے گا، ایک طرف وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ کہ تمہیں مال کی اونچ نیچ سے آزمائے گا کہ کسی کو زیادہ دے دے گا اور کسی کو کم۔ اب جس کو زیادہ دے دے گا وہ بالکل اس بات کا گمان نہ رکھے کہ اس نے شاید کچھ ایسے اعمال بجا لائے کہ جس کی وجہ سے اس کے اعمال قبول ہو گئے اور اس کو اس بات کی ہدایت عطا ہو گئی اور اس کو انعام اسی دنیا میں مل گیا۔ یا جس کو کم ملا وہ اس بات کو کہہ دے کہ میں شاید اس قدر میرے اعمال اچھے نہ تھے کہ میں نے جو اعمال اس دنیا میں بجا لائے اس کے تو فعل مجھے پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا امام متقیان نہج البلاغہ میں عرض فرماتے ہیں کہ الدنیا دار الامتحان کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ولا انعام الدار الانعام کہ یہ انعام کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اپنے کیے ہوئے کا انعام پانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ ہے کہ جہاں پہ صرف امتحان ہی امتحان ہے۔ تو اگر کسی کو زیادہ مل جائے تو وہ یہ نہ سوچیے کہ اس نے بہت کوئی ایسے اعمال بجا لائے کہ جو پروردگار عالم کو پسند آ گئے اور اس نے اس کائنات میں اس کو اتنا عطا کر دیا۔ یا جس کو کم ملا وہ یہ سوچے کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی یا میرے گناہوں کی اس قدر بازگشت ہو گئی کہ میرا رزق کم کر دیا گیا۔ پھر کہا کہ وہ نفس تمہیں تمہارے نفس سے آزمایا جائے گا۔ نفس کی اقسام بارہا پروردگار عالم ہر کتاب میں، ہر ادب کے موضوع پہ، ہر دنیا کے مضمون میں بیان کیا جاتا ہے کہ نفس کی کتنی اقسام موجود ہیں۔ کہ نفس 3 طرح کا بیان کیا کہ جس میں وہ نفس کے نفس امارہ کے نام سے کہ جو تمہارا ذاتی نفس جو تمہیں گناہ پہ اکسائے، پھر نفس لوامہ کہ جب تم گناہ کرو لیکن تمہارے اندر کا ایک انسان جاگا رہے اور تمہیں گناہ کے کرنے کے بعد تمہیں اس بات کی ملامت کرے کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا۔ پھر تمہارا نفس مطمئنہ کہ جو پیغمبروں کا نفس، جو اولیاء کا نفس، وہ نفس کہ جس کے لیے پروردگار عالم خود سورہ فجر میں ایک ایسی پاک ہستی کو بلا کر کہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکما کہ اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، پلٹ آ۔
تو یہ نفس کہ جو نفس مطمئنہ کے ذات میں آ جائے، وہ ایسا نفس کہ جس کو دنیا کے نفوس کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور تبھی پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اشجع الناس من خلائف الناس، کہ سب سے بہترین اور بہادر شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خلافت کرے، اپنے نفس کی مخالفت کرے. ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گی کہ ہم سب جانتے ہیں وہ مقام کہ جب جس نے گستاخی کی تھی، وہ شخص عبدو کے جس نے گستاخی کی کہ امام کے چہرے پر پھینکنا چاہا اپنا لعاب دہن، اور امام نے آخری لمحے پر اپنی تلوار کو ہٹا لیا. اور وہاں پہ پھر کہ جو بارہا کہا جاتا ہے کہ تمام ضربتیں وہ اس ایک ضربت کے اوپر بھاری. وہ کون سی ضربت ہے کہ جس پہ علی کی تمام ضربتیں بھاری ہو گئیں؟ یہ وہ ایک ضرب ہے کہ جس پہ علی نے اپنے نفس کو پس پشت ڈال کر خدا کی رضا کو آگے رکھ دیا. تو وہ نفس کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے لیے آزمائش شخص ہے. تم جب تک اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرو گے تب تک تم اس دنیا کو فتح نہیں کر سکتے، تب تک تم اس دنیا کو جیت نہیں سکتے. پھر کہا والثمرات. اب ثمرات میں کیا آ جاتا ہے؟ ہر شخص کے لیے ثمر اس کی اپنی اولاد کہلاتی ہے. ہر شخص کے لیے باعث ثمر اس کا مال اور اولاد دونوں چیزیں کہلاتی ہیں. کہ جب وہ اپنی اولاد کی صورت میں اپنے ثمر کو دیکھتا ہے، اور جب پروردگار کہے کہ میں تمہیں اسی کے ذریعے آزماؤں گا، تو یہی آیت کا حصہ نفس سے جڑا ہوا ہے کہ جب تم نفوس کو آزمائش میں ڈالو گے تو تمہارے ثمر کو بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا. اور پھر کون سے نفوس ہیں وہ کہ جو یا ایھا النفس المطمئنہ کے درجات پر فائز ہے کہ جن کے نفوس کو بھی آزمایا گیا، جن کے نفس کو جب آزمایا گیا تو وہ اس مقام پر پہنچے کہ انہوں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر، اپنے ثمرات کو پیچھے چھوڑ کر، کہ ایک مقام میں مصائب پہ نہیں لیکن پھر بھی بیان کرتی چلی جاؤں کہ جب رخصت آخر مولا حسین نے اپنی اولاد کو الوداع کیا تھا تو پروردگار عالم سے ہم کلام ہو کر کہا تھا کہ اے خدا گواہ رہنا کہ میں نے تیری محبت میں اپنی اولاد کو یتیم کر دیا. اے خدا گواہ رہنا کہ تیری محبت میں اپنی ماں بہنوں کو اس طرح سے کھلے بیابان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے خدا گواہ رہنا کہ میں نے تیری محبت میں سب کچھ لٹا دیا. یہ نا یا ایھا النفس المطمئنہ کا درجہ کہ جس نفس پہ پروردگار عالم خود راضی ہو کر کہے کہ جو اپنے ثمرات کی بھی پرواہ نہ کریں، جو اپنے نفس کی بھی پرواہ نہ کریں. اور پھر کیا کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ بَشَّرَ الصَّابِرِينَ، کہ اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کو بشارت دی جائے گی. کس چیز کی؟ صابرین کی، کہ آپ صبر کرنے والوں میں، صابرین میں آپ کا شمار ہو گیا. آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا کہ جن کے لیے جنت کے ہر دروازے سے کھلی آمد ہوگی کہ آپ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. اور پھر وہ کہ جو خود جنت کے مالک اور ہر دروازے پہ موجود ہوں گے. یہ کائنات کے انسانوں کے لیے بیان کیا گیا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا. اپنی آزمائش سے گھبرانا مت، اپنی آزمائش سے اس بات میں نہ سوچ میں پڑ جانا کہ شاید تمہیں جب آزمایا جا رہا ہے تو تم اس قابل نہیں رہے کہ تم پروردگار عالم کے سامنے پیش آؤ نہ آؤ. وہ اس قدر رحیم، وہ اس قدر کریم، وہ اس قدر رحمان کہ وہ معاف کرنے پہ آئے تو وہ ایک خطا پہ معاف کر دے، کہ تمام عمر بھی گناہوں میں گزاری جائے، ایک ادا اس کو پسند آ جائے اور وہ معاف کر دے. اور عبادتیں ایسی کہ تمام عمر بھی عبادتیں کرو اور ریاکاری یا دکھاوے کی عبادت کرو کہ جس میں خلوص شامل نہ ہو، تو کیا پتہ کہ کسی کی تمام عمر کی عبادت بھی پیچھے رہ جائے. تو اپنے نفس کو آزمائش میں ڈال کر پروردگار عالم کے روبرو ایسے حاضر ہو جاؤ کہ جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر کہا کہ ان الذین اصابہم، اور وہ ہیں ایسے لوگ کہ جب ان پہ مصیبت ڈالی جاتی ہے، کوئی بھی مصیبت ڈالی جاتی ہے، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پہ مصیبت ڈالی جائے تو ان کا صبر و شکر پروردگار عالم اس وقت ایک ٹیسٹ کی کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے، جانچنا چاہتا ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت ڈالی گئی تو پھر کیا کہا کہ وَقَالُوا فِي مُصِيبَتِهِ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پہ مصیبت ڈالی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اسی پروردگار کی جانب آئے تھے اور اسی پروردگار کی جانب لوٹ جائیں گے. کہ اس دنیا کی مشکلات، اس دنیا کی پریشانیاں تو وقتی ہیں، ہمیں اس دنیا کی پریشانیوں سے کیا لینا دینا، ہمیں اس دنیا کی پریشانیوں سے کیا سروکار. ہم نے تو ہر چیز اسی کی طرف سے پائی اور ہم نے اسی کی طرف لوٹا دینی ہے. اور مومنات، زندگی کا یہی ایک تسلسل قائم ہے کہ ہم اس دنیا میں یہ اپنی عزت و انا کو ایک پس پشت رکھ کر ایک لمحے کو تو سوچیں کہ کیا لائے تھے یہاں سے اور کیا لے کر جائیں گے. کہ جو تلقین میں ہم مومنین کی پڑھایا جاتا ہے کہ شانہ ہلا ہلا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. وہ خیر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم تلقین میں ہلا ہلا کے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے اس بات پہ جدا ہو رہا ہے کہ ہم نے سوائے اس میں خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا.
ہمارے معصوم سے سوال کیا تھا کہ مولا بتائیں تو صحیح کہ جب یہ جاتے ہوئے شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، تو مولا نے کہا تھا کہ یہ خیر وہ خیر ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کا خزانہ ہے، کہ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب جیسا خزانہ مدفن ہو جائے، پھر وہ خیر پر ہی اس دنیا سے جدا ہوتا ہے، پھر وہ اس دنیا سے جب جاتا ہے اس کو اس بات کا غم نہیں رہتا کہ وہ کس طرح سے جا رہا ہے، اور تبھی کہ جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب جیسا خزانہ موجود ہو اسے پھر مصیبت نہیں لگتی، وہ خدا کی طرف راضی برضا پلٹنے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ وہ امام کے جو رضن بقضائے و تسلیما لامرہ کے قدم بڑھاتا چلا جائے، اس کے ماننے والے ولایت میں اسی طرح کے ہونے چاہیے کہ جب کوئی مصیبت ان کے سر پہ پیش آ جائے یا جب کوئی پریشانی کی گھڑی آ جائے، وہ رضن بقضائے و تسلیما لامرہ کہہ کر اللہ کی جانب اپنے ہر اعمال کو، اپنے ہر مشکل کو، اپنی ہر پریشانی کو اس خدا کی جانب رواں دواں کر دیں۔